اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجرات کی پہلی 5 آیات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ، جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہمی تعلق اور اس تعلق میں جو بنیادی آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے ان کو یہاں بیان کیا گیا، جنہیں ہم اس دور کے تناظر میں بھی سمجھیں گے اور آج ہمارے لیے یہ کیا رہنمائی کا سامان کرتے ہیں اس کا بھی مطالعہ کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے۔ اس میں ترتیب ہماری یہ ہے کہ آیت نمبر ہے، پھر اس کے آگے آیت لکھی ہوئی ہے، پھر اس آیت کے بالکل سامنے لفظی ترجمہ لکھا گیا ہے اور پھر نیچے اسی آیت کا با محاورہ ترجمہ لکھا گیا ہے۔ نیچے تمام سلائیڈز میں اسی طرح یہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو آئیے اب ہم پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اب یہاں پر اس جماعت سے خطاب کیا گیا ہے جو جماعت قرآن حکیم کے اصولوں پر تشکیل پائی ہے۔ اسی جماعت کو قرآن حکیم مومنین کی جماعت کہتا ہے اور اسی کو یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے خطاب کرتا ہے۔ یا جہاں بھی آمنو کا ذکر آیا ہے وہاں پر یہی جماعت مراد ہے، اور ہر دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ یعنی قرآن حکیم، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کا جو عمل ہے اس کی پیروی کرنے والے جو لوگ بھی ہوں گے وہ مومن ہیں، ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ دیکھیں، ہر معاشرے کے اندر قانون کا کوئی نہ کوئی منبع اور مرکز ہوتا ہے، اور ہر معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ اس قانون کو تسلیم کیا جائے، اور اگر اس قانون کا انکار کر دیا جائے یا اس کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو پھر معاشرے انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ہمارے لیے قانون کا منبع اور مرکز ہے، اور آپ نمائندہ ہیں ذات باری تعالیٰ کے۔
آپ ان کی بھیجی ہوئی وحی جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے، دنیا انسانیت کے لیے اور اپنی تمام مخلوق کے لیے، ان کے باہمی رشتوں کے لیے جو قانون اور رسول دیے، وہ آپ ہمارے لیے بیان کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کا ہر معاشرہ اپنے دستور کو اہمیت دیتا ہے اور اس دستور کی خلاف ورزی اور مخالفت کرنے والے کو سزا دیتا ہے۔ تو یہ دستور جو ہمارے پاس قرآن حکیم کی صورت میں آج موجود ہے، اور اس زمانے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جب مدینہ طیبہ میں یہ آیات نازل ہوئیں، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیوں؟ کہ جو بھی ہمارا عمل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں کی روشنی کے اندر ہونا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ہماری خواہشات، ہمارے جذبات، وہ اسی قانون کے اندر آگے بڑھنے چاہیے، اور اگر ہم اس قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو معاشرے میں جھگڑوں اور تنازعات سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس قانون کی پاسداری ضروری ہے، اور پھر یہی لوگ جو اس قانون کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، یہی متقی ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو گویا تقویٰ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے اور قانون پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو اور تقوی کی جہاں پر بات کی جاتی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ جماعت صرف ظاہری طور پر، دکھلاوے کے طور پر کسی قانون پر عمل نہیں کرنے والی، بلکہ وہ دلی طور پر اسے مانتی ہے، داخلی طور پر اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ان احکامات کی پیروی کرے گی۔ اس کے لیے اسے کسی فورس کی، کسی طاقت اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے معاشرے کے عام طبقے قانون کے ڈر سے کام کرتے ہیں، لیکن جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف سے ہر عمل کو کرتے ہیں۔ مثلا آج آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کبھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک آفت ہم پر آئی کرونا کی صورت میں، معاشرے کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت ہے، تو یہاں پر بعض طبقوں نے فوراً ہی اشیاء کو مہنگا کر دیا۔ اب اگر یہاں پر اللہ کا خوف دلوں کے اندر ہو تو وہ اللہ کے قانون کو مانتے ہوئے سوسائٹی کے اندر اپنے معمولی منافع کے لیے ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ تو جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی پاسداری یہ ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ کسی معاشرتی دباؤ، معاشرتی پریشر یا کسی ادارے کے دباؤ کی بجائے ان کی خود اپنی انتی تربیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر ایک ایسی تربیت یافتہ جماعت کا ہونا جو متقی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے والی ہو، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے؟ کہ وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی ہم جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم دل کے اندر جو بات کہتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو کام کرنے کے پیچھے ہماری نیت ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے، وہ سنتا بھی ہے ہماری باتوں کو اور ہماری باتوں کا علم بھی رکھتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی دوسری آیت میں مومنین سے یہ خطاب کیا گیا ہے، اور مومنین کی جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر اور آپ سے جو ان کا تعلق ہے اس کا ایک اور ادب بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، بلند نہ کرو اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول،
اور ان سے ایسے بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے ہو. یہاں لفظ تڑک کر استعمال کیا گیا ہے، یعنی جیسے ہم بے تکلفی میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. تعظیم اور احترام یہ معاشرے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے. ایک مہذب بیٹا اپنے باپ کا احترام کرتا ہے، ایک لائق شاگرد اپنے استاذ کا احترام کرتا ہے، ایک مرید اپنے پیر کا احترام کرتا ہے، ایک سپاہی اپنے افسر کا احترام کرتا ہے. تو پورے معاشرے کی اٹھان، آگے بڑھنے کا عمل اسی ادب و احترام پر ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ان سب سے بلند ہے. انسانوں کے جو بھی رشتے ہیں جو ادب کا تقاضا رکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سب سے کہیں بلند ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب بتائے گئے کہ آپ کے سامنے آواز اس طرح بلند کر کے بات کرنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی نہ سنی جائے، یا آپ کے سامنے کوئی صحابہ سے مشورہ مانگا جائے تو اس میں وہ ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرنا شروع کر دیں، بات سنائی نہ دے. اور بات بلند کرنے کا مقصد کسی بھی انسان کا یہ ہوتا ہے کہ میری بات سنی جائے. تو یقیناً اپنی بات سنانے کے لیے اس کا ایک ادب اور ایک ترتیب کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے. ایک بات کر لے تو دوسرا اپنے وقت پر اپنی بات کرے، خاموش رہے اور انتظار کرے کہ اس کی بات پوری ہو تو میں اپنی بات کہوں. تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ سے بات کی جا رہی ہے، اور آج ہمارے لیے یہ رہنمائی موجود ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیں، یا ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کی جا رہی ہوں، تو وہاں پر ہمیں پورے ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اس بات کو پورے غور سے سننا چاہیے. آپ کے روضے پر پورے ادب سے حاضری دینی چاہیے. معاشرے کا جو بھی عمل ہے وہ اسی اصول پر چلتا ہے. اجتماعی نظم، جماعتی نظم، اس کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ہم بڑوں کا ادب کریں. اگر یہ ادب معاشرے کے اندر ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو اس سے تمام نظم متاثر ہو جاتا ہے. آج ہمارے سامنے کسی کا ادب پیش نظر نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ایسے بے ادب کا کوئی اور بھی ادب نہیں کرتا. اب یہاں پر ایک بات کہی گئی کہ انسان بعض مرتبہ بہت تڑک کر بلند آواز سے اس لیے بات کرتا ہے کہ اس کی بات مان لی جائے، سن لی جائے، اس کے عمل کو، اس کے کام کو اہمیت دی جائے. تو یہاں پر کہا گیا کہ اگر ہم نے یہ ادب پیش نظر نہ رکھا تو پھر یہ ممکن ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. جو کام کیے ہیں وہ اس بے ادبی کے سبب ان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور پھر تمہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا. انسان ایک غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر اسے اس بات کا علم بھی نہ ہو، اس کی خبر بھی نہ ہو کہ اس کا وہ عمل ضائع ہو جائے، تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہوگی. تو یہاں پر لفظ شعور استعمال کیا گیا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.
تو انسان کے ہر کام کے پیچھے محض ظاہری کیفیت یا ظاہری عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے انسان کا مکمل شعور کام کر رہا ہو، تو تب انسان ایک صحیح عمل کو اختیار کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر معاشرے کی ایک اہم بات کہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اور یہ ادب محض ظاہری طور پر نہیں بلکہ ہماری شعوری طور پر ہمارے اندر ہو، یہ ہماری نفسیاتی کیفیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 میں اسی تسلسل سے جو آیت نمبر 1 اور 2 میں بات کی گئی، اور پھر دوسری میں جو یہ کہا گیا کہ جس طرح آپس میں بات کرتے ہو اس طرح بات نہیں کرنی، تو بات کیسے کی جائے؟ تو یہاں پر کہا گیا کہ ان الذین یغضون اصواتہم، جو لوگ دبی آواز سے بولتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ لوگ وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، چن لیا ہے، للتقوی، ادب کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے معافی ہے، واجر عظیم، اور بڑا ثواب ہے۔ اب یہاں پر ادب سے بات کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی، اس انداز سے بات کرنا کہ نہ تو آواز بہت بلند ہو کہ بڑھ چڑھ کر بولا جائے، نہ اتنی دبی ہوئی ہو کہ اگلے بندے کو سننے ہی نہ، بلکہ اعتدال کے ساتھ ایک گفتگو کو پیش کیا جائے۔ بات کرنا ایک ضروری عمل ہے، اس سے یہ قطعاً مراد نہیں کہ بالکل ہی خاموشی اختیار کر لی جائے، بلکہ بات کرنی ہے، بات کرنے کا ادب سامنے رکھنا ہے، اور خاص طور پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو تو پھر تو ادب کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر کہا گیا کہ جو لوگ اس بات کو، اس ادب کو سامنے رکھتے ہیں کہ اپنی آواز کو دبا کر بات کرتے ہیں، ایک اعتدال کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، تو اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اب یعنی یہاں سے ایک اور بات ہمارے سامنے آئی کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی دل کے ادب کا نام ہے، یہ ایک داخلی چیز ہے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی۔ دیکھیے آپ، پچھلی آیت میں بھی ایک قانون بیان کیا گیا اور ساتھ ہی تقوی، یہاں بھی قانون بیان کیا گیا اور ساتھ ہی تقوی کی بات کی گئی، یعنی اس قانون پر، ان چیزوں پر عمل درآمد کرنے والے لوگ ہی متقی ہیں۔ اب کوئی کسی سے پہلے خامی ہو گئی، وہ بلند آواز سے بات کرتا تھا، اب اس کو ایک ادب بیان کر دیا گیا، اب وہ اس قانون کا پابند ہو گیا، تو اب کہہ دیا گیا کہ ایسے لوگ، ان کے لیے معافی ہے، یہ مغفرت کے حقدار ہیں۔ اب یہ کہ انسان کے پاس ایک قانون آ جائے، اب وہ قانون تو بہت کہے بھی، منہ سے اس کو، اس کی بات بھی کرے لیکن عمل نہ کرے، یہ معافی اس کے لیے نہیں۔ معافی اس کے لیے ہے جس کے سامنے پہلے قانون نہیں تھا، اور اب اس کے سامنے قانون آیا، اب وہ اس قانون پر عمل کرنے والا متقی بن گیا، تو اب اس کے لیے کہا گیا کہ لہم مغفرۃ، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، اور پھر ان کے ہر عمل کا ایک بڑا اجر ہے، وہ جو بھی کام کریں گے ان اصولوں کی روشنی کے اندر، تو ان کے لیے ایک بڑا ثواب، ایک بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر اور قانون بیان کیا گیا۔ ان الذین ینادونک، بے شک جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، دیوار کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے،
حتیٰ تخرج الیہم، جب تک آپ نکلتے ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایک اجتماعی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ رہبر ہیں، رہنما ہیں، تمام انسانیت کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے سربراہ بھی ہیں۔ مدینہ کی ریاست تشکیل پاتی ہے تو اس کے والی، اس کے سربراہ، سرپرست، اس کے رہنما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اب آپ کے سامنے دن بھر کی مصروفیات ہیں۔ ریاستی امور ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، وفود آتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں، وہ اپنے اپنے کام پورے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی تقاضے سے گھر تشریف لے کر گئے۔ آپ جو ہی گھر تشریف لے کر گئے، ایک وفد اور آ گیا۔ اب ایسے میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر سے ہی آوازیں دینے لگ جائے، تو یہاں پر اس پر تنبیہ کی گئی کہ یہ جو لوگ باہر سے ہی آپ کو پکارتے ہیں، یہ ان کا عمل کوئی مناسب نہیں ہے، اور ان میں سے بیشتر لوگ تو عقل نہیں رکھتے اس بات کی کہ کسی کو گھر کے اندر سے بلانا، اس کا کیا ادب ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ باہر سے آوازیں دینا اونچی اونچی آواز سے، اس سے منع کیا گیا، گویا کہ یہ عمل ایک بے عقلی سے تعبیر کیا گیا۔ اور آج بھی ہمارے بعض جگہوں پر، خاص طور پر دیہاتوں کے اندر ذرا بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے، تو لوگ باہر سے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، اور پھر وہ بھی اندر سے ہی آواز دے کے جواب دیتا ہے، اور بعض مرتبہ اپنی ضروری بات چیت بھی اسی طرح کر لیتے ہیں۔ اس سے تو پورے محلے کا ماحول متاثر ہوتا ہے، اور پھر گھر کے اندر جو شخص موجود ہے وہ کس کیفیت میں ہے، یہ بھی باہر والے کے علم میں نہیں ہوتا۔ وہ کھانا کھا رہا ہے، کسی خصوصی کام سے اندر گیا، گفتگو کر رہا ہے، تو اب یہاں پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس چار دیواری کے ایک کچھ اپنے اصول اور ضابطے ہیں۔ جیسے ملکوں کی سرحدات کی ایک حفاظت ہوتی ہے، اس کا ایک احترام ہوتا ہے، ایسے ہی گھر بھی اپنی ایک سرحد رکھتا ہے، اس کے مکینوں کے بھی کچھ اصول، وہاں رہنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ ان کے حقوق ہیں جو اس سے باہر رہنے والوں کو سامنے رکھنے ہیں، ان سے لاپرواہی نہیں برتنی۔ اور پھر بات یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے کہ آپ کو کوئی وفد باہر سے آئے اور باہر سے آوازیں دینے لگ جائے، اور اس کے گمان میں یہ ہو کہ میں جلدی جلدی اپنی بات کروں اور واپس چلا جاؤں، کیونکہ مدینہ کی ریاست تھی تو اس کے گرد و پیش میں بہت سے دیہات تھے، گاؤں تھے، دور دراز کے علاقے تھے، تو وہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاستی امور نپٹاتے تھے، جماعت صحابہ آپ کے ساتھ تھی، تو لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے، اپنے کام پیش کرتے تھے، ان کے لیے مشورے آپ سے لیتے تھے، آپ سے رہنمائی لیتے تھے، تو اب ان کا وہ بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم جلد اپنی مقام پر بھی واپس پہنچ جائیں، تو اس لیے بعض لوگ جلدی کر لیتے تھے۔ تو اب یہاں پر کہا گیا کہ
ان لوگوں کے لیے باہر سے آوازیں دینا یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں، بالکل مناسب عمل نہیں ہے۔ انہیں کیا چاہیے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ایک بڑا اہم معاشرتی خلق بیان کیا گیا کہ اگر یہ لوگ صبر کر لیں، رک جائیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئیں، تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ صبر کا معنی رک جانا ہے، صبر کا معنی کسی کام کو چھوڑ دینا نہیں ہے یا بیچارگی نہیں ہے۔ صبر کا معنی ایک بڑا اعلیٰ خلق ہے، اس کا معنی رک جانا ہے، انتظار کرنا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے آئیں تو پھر آپ ان سے بات کریں، یہی بات اس آنے والے کے لیے بہتر ہے۔ اور اب یہاں پر پھر وہی کہ اب اس قانون پر جو عمل کرے گا، جس سے اس سے پہلے جو غلطی ہو گئی وہ ہو گئی، اب یہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دیکھیے پچھلی آیت میں بھی وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ، ان کے لیے معافی کی بات کی گئی، تو اب معافی یعنی اس بات کا نام ہے کہ جو غلطی پہلے کر رہے تھے اس سے توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ نہیں کہ پچھلی پالیسی بھی چلتی رہے اور نئی پالیسی پر بھی عمل شروع کر دو، جہاں دیکھا وہ اس پہ عمل کر لیا، جہاں دیکھا اس پر عمل کر لیا۔ پہلی پالیسی اگر غلط تھی اور واضح ہو گیا کہ وہ آپ کا عمل غلط تھا، آپ کی وہ حکمت عملی غلط تھی، تو پھر اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ہے مغفرت، مکمل توبہ، اور پھر اس نئے قانون اور نئے اصول کو مکمل طور پر اپنا لیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ معاف کرنے والی اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت 1 تا 5 جو ہمارا آج کا سبق تھا، اس سے ہمارے سامنے 5 باتیں آئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ادب سے اور خاموشی سے بیٹھے۔ نمبر 2، بات کرنے میں پہل نہ کریں، سبقت لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ نمبر 3، بلند آواز میں بات نہ کریں۔ نمبر 4، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جائیں تو باہر سے آوازیں نہ لگائیں۔ یہ اس دور کے لیے بھی قانون ہے اور یہ آج کی بھی معاشرت کے لیے بنیادی قانون کی حیثیت رکھتے ہیں کہ آج کی معاشرت بھی جو ریاست مدینہ کے اصولوں پر پروان چڑھے گی، وہاں پر ان اصولوں، ان ادب و آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور انہی اصولوں پر عمل کرنے والے لوگ ہی متقی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے ان آیات کے ضمن میں کچھ اور بھی سماجی امور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، تقوی، کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، دل کا ادب، ہر بات کو دل سے قبول کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ہمارا ہر عمل شعور پر مبنی ہونا چاہیے، محض دکھلاوے پر یا بغیر کسی عقل اور شعور کے تحت نہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہمارے کاموں کے اندر ایک صبر، برداشت اور ہر کام کو وقت پر کرنے کا رویہ ہمارے اندر پایا جانا چاہیے۔ تو یہ سماج کے بنیادی امور ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان آداب اور ان سماجی امور پر ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کے اندر بھی انہیں منتقل کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔